یہی ہے کہ اس قوم کا اس کے نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے تاکہ یہ مردہ قوم میں تبدیل ہو جائے، یہ مجسموں کے اندر اور یادگاروں میں الجھ کر رہ جائے۔ جس طرح انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کے سارے سرمایے کو خاک میں ملا دیا، اسی طرح اس قوم کو بھی عمل بنانے کے لیے ان کو بھی کھلونے دے دیے گئے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے اور گاندھی جی کی جنم اشٹمی منائی جاتی ہے۔ کیا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم تھے اور گاندھی جی سے؟ ارے تم کو صدیق اکبر کا طریقہ نہیں سوجھا تو کن کا چل سوجھا؟ غیر قوموں کا پتہ یہ چلا کہ یہ عید میلاد النبی غیر قوموں کی دین ہے، ان کی نقل ہے، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور آپ کے دیوانے اور آپ کے عاشق صحابہ تھے۔ صحابہ کے بعد ہی کوئی آ سکتا ہے، کوئی صحابہ کے درجے کا عاشق اور دیوانہ نبی کا دیکھا نہیں گیا۔ آسمان نے نہیں دیکھا، زمین نے نہیں دیکھا، نہ آسمان والوں نے دیکھا نہ زمین والوں نے دیکھا۔ اگر کوئی سچا عاشق اور دیوانہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو ربیع الاول کا مہینہ نہیں ملا تھا، یہ ربیع الاول آنے لگا ہے جب سے انگریز ہندوستان میں آئے، اس کے پہلے ہندوستان میں بھی نہیں آتا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مغل امپائر میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اس زمانے میں تمہارے لیے زیادہ موقع فراہم تھے نبی کے عشق کے مظاہرے کے اور مسرتوں کے اظہار کے، اور اس وقت حالات بھی زیادہ سازگار تھے کہ تم بڑے پیمانے پر جلوس نکال سکتے تھے، لیکن مغل امپائر تک کہیں اس کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں ملتا ہے۔ اگر ملتا ہو تو کوئی مائی کا لال اور ساری یونیورسٹی کے اہل علم بیٹھ کر اور زور لگا کر اور تاریخ کھنگال کر صرف ایک مثال اور ایک نمونہ دے دیں۔ مشکل ہے، مشکل ہی نہیں محال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں چوہے کے بل میں کوئی اس طرح جشن ہوتا، ممکن ہے بلوں میں بند ہوئی ہے، اب بلوں سے نکل پڑے ہیں۔ کیسے نکلے؟ کس کی شاہ پر نکلے؟ یہ سلسلہ غیروں نے دیا اور انہی کی نقل میں تم دیوانے ہو گئے اور سچے عاشقوں کو پیچھے کر دیا۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم تم سے پیچھے ہیں نبی کے عشق میں، اس لیے کہ ان کو جوش اتنا عشق کا نہیں ہوا کہ وہ روڈ پر جھنڈے لے کر نکل جاتے اور نعرے لگاتے ہوئے 12 ربیع الاول کو مدینے کے گلی اور کوچوں میں گشت کرتے۔ یہ عشق اور یہ دیوانگی پیدا ہوئی تو کس میں؟ ڈپلیکیٹ کو بڑھا دیا انگریزوں نے اوریجنل سے۔ یہ انگریزوں کا کمال ہے، انگریز ڈپلیکیٹ کو اتنے تام جھام کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اوریجنل اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ اور جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں حقیقت کو نہیں پاتی ہیں، وہ تام جھام کو دیکھ کر ڈپلیکیٹ ہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اوریجنل سے کٹ جاتے ہیں۔ دیکھ لو آج ڈالڈا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ دیسی گھی؟ ڈالڈا۔ 80 برس کے بوڑھے کوئی تمہارے چچا مل جائیں، 80 برس کے بوڑھے ہوں گے تو چچا کا رشتہ تو شاید فٹ نہ بیٹھے، دادا مل جائیں، ان سے پوچھو کہ دادا جان میری طرح جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی تو آپ یہ بتائیے کہ گھی کئے قسم کا تھا؟ تو دادا جان ڈانٹیں گے بےہودہ کہیں کا، سمجھ بوجھ کر بولتا ہے، گدھے اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ جب میں 10 سال کا تھا اس زمانے میں گھی کی قسم کہاں تھی؟ گھی تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج کل تم دیسی بولتے ہو۔ کہو کہ ڈالڈا، پھر ڈالڈا کا تو نام بھی نہیں تھا۔ 4 آنا ہمارے ابو دیتے تھے، 3 دوست ہم لوگ مٹھائی اصلی گھی کے کھا لیتے تھے اور 1 آنا بچ بھی جاتا تھا۔ تو آج کا 10 برس کا بڈھے کو وہ 10 برس کا بچہ کہے گا کہ بڈھا
بوڑھا سٹیا گیا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس کا۔ چارے آنے میں 3 دوست کھا لیتے تھے، اور وہ بھی اصلی گھی کی مٹھائی، اور ایک آنا بچ بھی جاتا تھا۔ ہم کو تو ابا جان 10 روپیہ دیتے ہیں تو اکیلے بھی نہیں کھا پاتے ہیں۔ اچھا چھوڑ دو، 80 برس کا بڈھا بھی بہت مشکل سے ملے گا، 50 برس کا کوئی مل جائے، اس سے پوچھو کہ آپ یہ بتائیے جب آپ کی عمر 8 برس کی تھی، اس زمانے میں ہمارے ملک میں انڈا کئے قسم کا تھا؟ تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ارے میں جب تیری عمر کا 8 برس کا تھا تو انڈا کی قسم کہاں تھی؟ انڈا تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج کل تم لوگ دیسی بول رہے ہو۔ کہا وہ فارم والا کا، فارم والا کہاں انڈا تھا؟ مشین کا انڈا کہاں تھا؟ یہ تو انگریزوں کی ایجاد اور سائنس کی دین ہے۔ اچھا صاحب 50 برس کا بھی نہ ملے، 40 برس کا کوئی مل جائے، اس سے پوچھو کہ آپ یہ بتائیے 10 برس کی جب آپ کے عمر تھی تو مرغا کیا قسم کا تھا؟ تو کہے گا مرغا اور قسم؟ ارے مرغا تو ایک ہی قسم کا تھا جس کو آج تم لوگ دیسی کہنے لگے۔ کہا یہ پردیسی، یہ فارم والا کا آرم فارم کہاں تھا؟ بیہودے کہیں کے، یہ سب تو انگریزوں نے ایجاد کر دیا، ڈپلیکیٹ مرغا، اور اتنے تام جھام والا۔ اللہ اکبر، ڈپلیکیٹ مرغے کے سامنے اوریجنل مرغا ایک دم سنگل چیچس کا۔ ڈپلیکیٹ دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت ہی کے خاندان کا ہے۔ اوریجنل کو ڈپلیکیٹ نے دبا دیا۔ اور مجھے کہنے دو کہ ان انگریزوں کی دین ہے کہ صرف گھی ڈپلیکیٹ نہیں، صرف انڈا ڈپلیکیٹ نہیں، اور صرف مرغا ڈپلیکیٹ نہیں، انگریزوں نے ڈپلیکیٹ ملا بھی نکالا۔ اور تمہارا جی چاہے دیکھ لو، جو انگریزی ملا ہوگا، ڈپلیکیٹ ملا ہوگا، وہ تام جھام، وہ امامہ، وہ پگڑی، وہ شیروانی، وہ جبہ و دستار، خدا کی قسم دیکھو گے نظر نیچی، ایسی تسبیح پڑھتا ہوا فرشتہ، تمہیں گمان ہو جائے گا کہ کوئی قافلہ فرشتوں کو جا رہا تھا، اسی میں یہ چھوٹ گئے ہیں۔ تم جبہ و دستار دیکھو گے، تم امامہ اور پگڑی اور چشمہ دیکھو گے، اور آگے پیچھے خدم حشم دیکھو گے، تمہیں شبہ ہو جائے گا کہ اسٹیج پر ڈائریکٹ آسمان ہی سے ٹپک پڑے۔ اس کے سامنے سیدھا سادہ مولوی، اس کا تو خادم بھی نہیں لگے گا۔ لیکن تمہیں کیا